بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری چھٹی ویڈیو ہے جو 2 سینوں پر مشتمل ہے، یعنی دونوں سین جب آپس میں مل جاتے ہیں، اور دونوں سینوں سے مراد بھی دندانوں والے سین ہیں۔ یہ جب مرکب ہوتا ہے یہ سین دوسری سین کے ساتھ، تو اس کے جو دندانے ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ آپس میں گھس جاتے ہیں اور پیوست ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اس میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس کے غنّے کی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی اس کا غنّہ کبھی ایک شکل اختیار کر دیتا ہے، کبھی دوسرا غنّہ اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کی مثال ہم آپ کے سامنے یہ رکھ دیتے ہیں کہ جب الف کے ساتھ، دال کے ساتھ، کاف، لام، لام الف لا اس کے ساتھ ہو تو گول اس کا غنّہ ہوتا ہے، اور اگر جیم، میم، یا وغیرہ کے ساتھ ہو تو اس کا غنّہ الٹا ہو جاتا ہے۔ اور را کے ساتھ ایک خاص ترکیب ہے، اس طرح سین کے ساتھ ایک خاص ترکیب ہے۔ ہم اس کو بال پن کے ساتھ، کٹ پن کے ساتھ اس طرح لکھ دیتے ہیں، اس طرح، یعنی قلم کو اٹھا دیتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے، تھوڑا سا اسپیس رکھتے ہیں بیچ میں اور پھر اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یا اس طرح بنا دیتے ہیں، ایک دوسرے میں گھسا دیتے ہیں اس طرح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نستعلیق کا جو قاعدہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آرام سے آ جاتے ہیں، اس میں یہ طریقہ بھی ہے، تو گھسا بھی دیتے ہیں اس طرح، اور یا پیوست بھی کر دیتے ہیں ایک دوسرے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آرام سے یہ نزول بھی کرتا ہے، اس کا ایک خاص قاعدہ ہے۔ سین جب شروع میں ہو تو اس کا غنّہ بدل جاتا ہے، اور اگر آخر میں ہے تو اس کا جو غنّہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ سین جب سین کے ساتھ ہو تو پھر ایک خاص ترکیب کے ساتھ ہم اس کو لکھ دیتے ہیں، باقی وہی جو طریقہ کار ہے اس پہ ہم اکتفا کر دیتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بتا دیتا ہوں کہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف آ جاتے ہیں، اور یا اس میں ہم اس طرح کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، اور یا ایک دوسرے میں اس طرح گھسا دیتے ہیں، تو 2 طریقے ہیں۔ لیکن آرام سے ہم نے کہا کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ بھی جاتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہے نصف قط ہے، تو اس طرح نیچے بھی نصف قط ہے۔ البتہ یہاں پہ نصف قط ہے تو یہاں پر تقریباً پونا قط ہے، اور یہاں سے تقریباً پونا قط ہے تو یہ تقریباً پورا قط ہے، اور یہاں سے یہاں تک ہے تقریباً معمولی سا فاصلہ ہے، یعنی آدھا قط ہے، تو یہ تقریباً 1.25 ہے، اور یہاں سے یہاں تک جو فاصلہ ہے 1 قط ہے، تو یہ تقریباً 1.5 قط کا فاصلہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک سین ہے، سین کی 3 دندانے ہوتے ہیں، 1 2 3، تو یہ جو حصہ ہے یہ اس میں غنّہ ہے۔ اس طرح یہ ایک دندان، دوسرا دندان، تیسرا دندان، اور یہ سین کا جو ہے وہ غنّہ ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ باقی ہم غنّے کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک شکل بنا دیتے ہیں، پھر اس کو پیچھے کی طرف تھوڑا سا معمولی اس میں کاٹ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اوپر ہی سے اس کو گول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے اس کی پیمائش کرتے ہیں، اور یہاں سے بھی اس کی پیمائش کرتے ہیں، تو یہاں 2 قط ہوا میں اس کا جو پیندہ ہوتا ہے، غنّہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا پیندہ لگ جاتا ہے، پورا 1 قط کور کر لیتا ہے، اور پھر نصف قط، اور پھر یہاں سے نصف قط، تو یہاں سے یہاں تک کا جو فاصلہ ہوگا یہ تقریباً 1.25 قط ہوگا، اور یہاں سے جو فاصلہ ہوگا وہ نصف قط ہوگا۔ یہاں پر ہم نے پوری تفصیل بتا دی ہے، اور لکھتے وقت بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بتا دیں گے آپ کے سامنے۔ تو اس کی جو لوکیشن ہے، جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، نشست ہے، اور یہ کرسی ہے، تو سطر ثانی ہی کے اوپر ہم اس طرح 1 قط کے اوپر، یعنی تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پر ہم اس طرح قلم کو بالکل ترچھا رکھ دیتے ہیں، اور قلم کے نوک کے ساتھ ہم اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ، اور پھر اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، اور پھر اس طرح دوسرا بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تیسرا یہ غنّہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ والا، اور پھر یہ جو دوسری سین کا جو تیسرا دندان ہوتا ہے تو اس کو ہم اس لکیر سے نیچے اس کو رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا یہ فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ دندان تھوڑا سا واضح کر دیتے ہیں، البتہ اس کو معمولی سے گلائی دے دیتے ہیں، اور یہ پھر آپس میں سارے جو دندان ہیں ایک ہی لکیر کے ساتھ اس کو ہم ملانے کی کوشش کر دیتے ہیں، بالکل ایک ہی لکیر کے ساتھ اور ایک ہی پیمانے کے ساتھ ہم نے اس کو
بنا دیا. دیکھو یہاں پر ایک ہی لکیر کے ساتھ. تو یہاں پر نصف قط ہے بتا دیا, اور یہاں سے بھی نصف قط ہے تو یہاں پر پونا ہے, پونا قط ہے. یہاں پر نصف قط ہے تو یہاں پر سوا قط ہے. تو یہاں سے پھر بھی نصف ہے, اور یہ تقریباً 1.5 قط ہے, یا یہ پورا قط ہے, یہ سوا ہے, اور یہ سوا یہ ہے, اور پھر یہ پورا قط ہے. تو یہاں پر بھی تقریباً 1.5 قط کے فاصلے پر ہم اس کو لکھیں گے. تو اس کو ہم زیادہ واضح کر دیتے ہیں, اور اس کی جو دندانے ہوں گے بناتے وقت پھر اس کو ہم جس طرح درانتی کے دندان ہوتے ہیں اس طرح اس کو ہم زیادہ واضح کر دیتے ہیں. اور اس طرح جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ناخن تراش کے 2 چاقو ہوتے ہیں, ایک کی شکل اس طرح ہوتی ہے, دیکھیے یہاں پہ, اور پھر یہ آپس میں ملا دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح کنڈا نما شکل یہ ہم بنا دیں گے. اور پھر اس کے بعد اس کا جو غنہ ہے یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے, ہم اس کو بار بار بنا دیتے ہیں. تو اس میں گولائی اختیار کر دیتے ہیں, اور یہ گولائی یہاں پہ اس لکیر سے تھوڑی سی اوپر ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک لکیر یہاں سے اس کی طرف کھینچ دیتے ہیں اور پھیلا دیتے ہیں. تو یہاں اندر بھی یہ, اور پھر اوپر باہر سے بھی تقریباً تھوڑی سی یہ لکیر موٹی ہوگی, اور پھر موٹی کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ پتلا ہونا شروع کر دیتی ہے, اور پھر اس کو ہم فل کر دیتے ہیں. ایک قلم کے ساتھ اگر کوئی اشکال کر دے کہ سارے تو نہیں کر سکتے اس طرح, تو پھر یہاں پر سیاہی کم لے کے اس کو تھوڑا سا ترچھا کر کے یہ جو گولائی ہے اس ایک قلم کے ساتھ بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں. لیکن اس پہ زیادہ پریکٹس کرنے کی اور مشق کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھیں, اس کو ہم دوبارہ اس کو بنا دیتے ہیں اور یہ گول بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا جو غنہ ہے یہ سوا قط ہے. چلو پہلے یہ بنا دیتے ہیں. یہ جو لکیر ہے نصف ہے, تو یہ جو گہرائی ہے یہ بھی نصف ہے. پھر یہ نصف یہ ہے, تو یہ پونا ہے, 3/4 ہے. پھر یہ نصف ہے تو یہ پورا قط ہے, اور پھر یہ نصف ہے. تو یہ جو لکیر ہے یہ سوا ہے, 1/1/4 ہے, اور یہ پورا قط ہے. تو یہ تقریباً 1/1/2 یعنی پورا 1.5 قط ہے. اور باہر سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ اوپر سے نیچے کی طرف ایک ہی لائن میں جائیں گے. یہ جو فاصلہ ہے یہ تقریباً پورا قط یہاں سے اوپر شروع کر دیں گے, تو گویا کہ پورا 1.5 قط یہ سین کا آغاز کر دیں گے 1/1/2. اور پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کا جو غنہ ہے یہ 1.5 قط یہ آ جائے گا, اور اس کو ہم یہاں سے شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے پھر یہاں 2 قط, یہاں پہ اس کا پیندہ لگنا شروع ہو جائے گا. یہاں سے اس کی پیمائش کر دیں گے تو تقریباً سوا یہ ہو جائے گا. ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے. یہ جو لکیر ہے 1/1/4 ہے, اور یہ 2 قط ہے. آرام سے ایک شاخ یہاں سے نکال دیں گے, نصف تک آ جائیں گے, اور دوسرا جو شاخہ ہے آرام سے یہاں سے آ جائے گا, اور اس شاخے کو پھر یہاں سے نشانات لگا دیں گے, اور اس طرح اس کو مکمل کر دیں گے. یہ دیکھیں قلم کو میں نے ترچھا رکھ دیا ہے, اور آرام سے میں یہاں پہ نشست کی جو لکیر ہے یہاں پہ آپ نکلنے کی آنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہاں پر لگنے کے بعد 1 قط پہ لگے گا اس کا پیندہ, اور اس کے بعد اس کو ہم اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے, اور ساتھ ساتھ اس کو پھیلا بھی دیں گے. اور یہ پھیلانا اس لکیر تک ہم اس کو پھیلا دیں گے, اور تھوڑا سا قلم یہاں سے استعمال کر دیں گے, یہ اندر آ جائیں گے, اور پھر یہاں پر اس کو باہر نکالنے کی کوشش کر دیں گے, اور پھر اس کو باہر سے اس کو فل بھی کر دیں گے. تو یہ جو پیمائش ہوگی اندر سے جو گہرائی ہے 1/2, اور یہ 3/1/4 ہے, اور یہ 2 قط ہے. تو 1 قط پیندہ لگے گا, اور اس کے بعد نصف قط, اور نصف یہاں پہ اس کو ہم مکمل کر دیں گے, اور پھر اس کے بعد اس کا جو بیضہ ہے مکمل ہو جائے گا. یہ 1 قط نیچے آ جائے گا, یہ مکمل ہو جائے گا. کٹ پین کے ساتھ بھی یہ طریقہ ہے.
اور اس پہ زیادہ محنت ہم نے کرنی ہے. دیکھیے یہاں پہ قلم کو اٹھانا ہے, پھر اس پہ آخر میں تھوڑا سا سانس لینا ہے اور پھر اس کو نیچے آنا ہے اور اس کے بعد اس کا غنہ مکمل کرنا ہے. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو دندان ہے ایک دوسرے میں پیوست کرنے ہیں اور پیوست کے ساتھ ساتھ ہم نیچے آنے کی کوشش بھی کریں گے. پھر اس کے بعد اس کا غنہ مکمل ہو جائے گا. تھوڑا سا یہاں پہ اس کو ڈیزائن کرنا ہے, اس کو مکمل کرنا ہے. تو یہ جو فاصلہ ہے تقریباً تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور بقیہ یہ تقریباً نصف سارے نصف ہو جائیں گے. اور نقطے کہاں رکھنے ہیں, یہاں پر آپ نے یہاں پہ نقطے رکھنے ہیں. اور مارکر کے ساتھ ہم نے کس طرح لکھنا ہے وہ بھی آسان ہے. دیکھیں آسان طریقے سے میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں. شش, اور پھر یہ جو آخری حصہ ہے اس کو ہم نے زیادہ واضح کرنا ہے. یہ فاصلہ ہے سین اور سین کے درمیان اور یہ وہی انڈا شکل ہے اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے. بال پن کے ساتھ کس طرح لکھیں گے یہ بھی آسان ہے. دیکھیں اور یا اس طرح ایک دوسرے پہ پوز کرنا ہے, یعنی اوپر چڑھانا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پہ سانس لینا ہے اور سٹینڈ دینا ہے آخر میں اور پھر اس کو مکمل کرنا ہے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ, اور آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا اور مثبت کمنٹ بھی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.